اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ دیکھیے جو باغ ضائع ہونے کی مثال اللہ نے دی، وہ درخت ضائع ہونے والی مثال، تو وہ باغ بن جاتا ہے نا، اگر بہت سارے ہو گئے تو بہت باغ بن جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حضور سے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضور نے پھر ہم سے فرما دیا، تو بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا باغ دیا ہو اور اس باغ میں کھجوروں کے، انگوروں کے، سیب کے، آم کے درخت اگے ہوئے ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، اور وہ بہت بڑے باغ کا مالک ہو، اور وہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، مگر باغ کے لیے نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، وہ مال اتارتے ہیں، سامان وہ جو پھل اتارتے ہیں پھر بیچ کر آتے ہیں، اس کو پیسے لا کے دے دیتے ہیں۔ اس طرح اس نے بچپن سے لوگوں نوکر رکھا ہوا ہے تو باقی رکھوالی کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3-4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ آپ لوگ تو بڑے بڑے، آپ سے بھی چھوٹے چھوٹے ہو، کوئی 5 سال کا، کوئی 6 سال کا، کوئی 7 سال کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے بندے سے کہ دیکھو اگر تمہارا کوئی ایسا باغ ہو، تم بوڑھے ہو چکے ہو، باغ بہت پیسے کماتا ہے، تو اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہو، اگر اس باغ کو آگ لگ جائے تو سارا باغ جل جائے گا، آندھی آ جائے تو سارا باغ اجڑ جائے گا، درخت ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی کہ جو بیج پتھر پہ ڈال دیا جاتا ہے، آندھی آتی ہے تو برباد، ہوا میں بیج ادھر ادھر ہو گیا، درخت ہوگے گا ہی نہیں، باغ ہوگے گا ہی نہیں، اور اگر بارش آئی تو بھی بیج پانی میں ڈل جائے گا اور پتھر صاف آ جائے گا۔ یہ مثال یہاں دیتی ہے۔ اب مثال کے اوپر ہی یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ کیا تمہارے اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو چکا ہو، اس کا اتنا بڑا باغ ہو، اور جو ہے نا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کیا تم چاہو گے کہ اس باغ میں آگ لگ جائے؟ نہیں چاہو۔ کیا تم چاہو گے اس باغ کے اوپر کوئی آندھی آ جائے؟ نہیں چاہو۔ تو اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی تم کو نیکیاں کرو تو اس کی حفاظت بھی کرو۔ کیسے کرو گے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کسی کو پیسے دو تو احسان نہیں کرو۔ ہاں، نیکی تو کی آپ نے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ نہ ان کو تانے دو۔ آپ بتاؤ۔ کسی سے دکھاوا کھاوا احسان کبھی مت کرو۔ ہاں، دکھاوا نہیں کرو، احسان نہیں جتاؤ، دکھاوے کے لیے کوئی کام مت کرو، ورنہ نیکی دکھاوے لیے کیا تو ضائع ہو گئی، وہ تو پکا ہے، مگر جس کے ساتھ کیا اس کو احسان بھی نہیں جتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو احسان بھی نہیں جتانا چاہیے اور دکھاوے نہیں کرو، ورنہ سب ضائع ہو جائے۔ اب اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو مال بھی خیرات کرو گے وہ لاؤ گے کہاں سے؟ اللہ دے، کہاں سے دے گا؟ ذریعہ بنا کے دے گا، یعنی کوئی روزی کماؤ گے، نوکری کرو گے یا کاروبار کرو گے، یا نوکری یا کاروبار۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا تو نوکری سے دیتا ہوں میں تمہیں، یا کاروبار سے تمہیں دیتا ہوں میں۔ تو یہ پیسہ جو کاروبار سے آتا ہے وہ، اور جو نوکری سے آتا ہے وہ، یا تمہارا کوئی باغ ہے، باغ آم کا باغ ہے، آپ آم توڑ کے پیسہ کماتے ہو، بیچتے ہو، باغوں سے بھی لوگ پیسہ کماتے ہیں، یا تمہارے بہت سارے جانور ہیں، جہاں کھیتی آپ نے گائے بہت ساری پالی ہوئی ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں، وہ بکریاں بیچتے ہو یا گائے بیچ دیتے ہو تو بھی پیسہ آتا ہے۔ یہ پیسہ آنے کے ذریعے ہیں۔ تو وہ سارا تمام ذریعہ اللہ نے آپ کو دیے، آپ کے اپنے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے۔ نوکری دیے تو، کاروبار دیا تو، جانور دیے تو، باغ دیے تو اللہ نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب وہ جو خیرات تم کرو گے ان ذریعوں سے، جو میں نے تمہیں دیا ہے ان ذریعوں سے، وہ تم خیرات کیا کرو، وہ اللہ کے یہاں بڑا قبول ہے۔ اور خیرات کرنے کا طریقہ پہلے بتا دیا، خیرات کر کے کیا کرنا ہے؟ احسان نہیں کرنا، ورنہ ضائع ہو جائے گی، اور احسان کیا تو پھر وہ پتھر پر ڈال دی جائے گی۔ تو خیرات تو یہاں سے دیا کرو۔ تو ایک تو ذریعہ یہ ہو گیا کہ کما کے آپ خیرات کر رہے ہیں، اور ایک خیرات ایسی ہوتی ہے کہ رات کو آپ نے فریج میں کچھ کھانا رکھ دیا،
اور وہ صبح آپ کھاتے نہیں ہو. ارے بھائی کوئی فقیر آ کے دے دینا اس کو. یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ. میں بھی یہ کرتا ہوں, آپ بھی یہی کرتے ہیں, بہت لوگ یہی کرتے ہیں کہ یار یہ تو کھانا تو باہر دو, تازہ پکاؤ اپنے لیے, یہ فقیر کو دے دینا. فقیر کس کے نام پہ مانگتا ہے؟ اللہ کے نام. تب اللہ کو کیا بھیج رہے ہیں؟ رات کا بچا ہوا کھانا. جو پھینکنا چاہتے ہو آپ, جو پھینکنا چاہتے ہو, اللہ کو وہ قبول نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ بجائے ثواب کے, ثواب تو ضائع ہو گیا, دیکھو ثواب کے قابل چیز نہیں تھی, اب گناہ ملنا شروع ہو جائے. کیا آپ نے جو روڈ پہ پھینکنا چاہتے ہو, جو نالے میں پتیلا اونڈیلنا چاہتے ہو, جو روٹی پھینکنا چاہ رہے ہو, وہ فقیر کے لیے رکھی ہے. اور فقیر کو کس کے نام پر دے رہے ہو؟ اللہ کے نام. اللہ کے نام. تو اللہ کے نام کا مطلب کیا؟ اللہ کو دے رہے ہو, یہ مطلب ہوا نا. صحیح بات. اللہ کو کیا دیا باسی کھانا. اور خود کیا کھا رہے ہو؟ تازہ کھانا. کیا اللہ قبول ہوگا؟ نہیں. کیا اللہ نے جو 4 چیزیں ابھی بیان کیا ہم نے, نوکری دینے والا, کاروبار دینے والا, باغ کا دینے والا, بکریوں کا. بکریوں کا, جانوروں کو دینے والا, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بند نہیں کر سکتا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ ذریعے بند کر دے ہوئے. جب تو فریج میں رکھا ہوا کھانا دیتی ہے نا فقیر کو, جب تیرے کے اب یہ روزی تیری بند, تجھے کھانا میں ہی نہیں دوں گا تو فقیر کو کیا دے گی؟ تیری روزی کل سے وہاں پہ بوال آنا شروع ہو جائے گا, پریشانی آنی شروع ہو جائیں گی. ایک دن آئے گا, کل تیرا باغ ہے تو اجڑ جائے گا, تیری نوکری ہے تو چھوٹ جائے گی, تیرا کاروبار ہے تو بند ہو جائے گا. تو جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا ہے, دودھ بیچتا ہے, تو جانور بیمار پڑ جائیں گے. اللہ کر دے گا. کیوں؟ کہ ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نام پہ تم وہ چیز دے رہے جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے. تم وہ چیزیں خیرات کر رہے ہو میرے نام پر, اللہ کے نام پر, جو تم خود نہیں کھاتے, جو تم خود نہیں پہنتے, جو تم خود نہیں اوڑھتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو, مال وہی خیرات کرو جو تمہیں پسند ہو, جسے تم استعمال کرتے ہو. اگر کوئی شخص وہ مال, ایسا مال دو کہ اگر کوئی شخص تمہیں وہ مال دے تو تم بھی خوشی سے لے لو. ایسا نہ کہ تم نفرت سے پھینک دو. اگر تم نفرت سے پھینک دو گے تو وہ فقیر بھی تو پھینک سکتا ہے, مگر وہ مجبور ہے بیچارہ, گھر میں روٹی نہیں ہے, بچے ہیں اس کے, وہ آج دروازے میں بھیک مانگنے آ گیا اللہ کے نام پہ, تو آپ نے کیا دیا؟ جو سالن پھینک رہے ہو, جو روٹی پھینکنا چاہتے ہو. کپڑے وہ دیے جو پھٹے ہوئے تھے اور خود ہی سی کے پہن لے گا. جس کپڑے کو پھاڑ کے پھینکنا چاہتے ہو, فقیر کو وہ کپڑے دے رہے ہو. اس سے نہ دینا بہتر ہے. کبھی بھی وہ خیرات جو فقیر کے ہاتھوں میں دی جائے وہ ایسی ہونا چاہیے کہ اگر یہی خیرات یہ آدمی مجھے دے دے تو میں بھی خوشی سے لے لوں. تو فقیر خوشی سے لے لے. اگر خوشی سے نہیں لینے والا ہوا, بات خوشی سے بات نہیں بن رہی, وہ خوش نہیں ہوگا, تو آپ کو نہیں دینا چاہیے. اس کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. وہ مجبور ہے, وہ تو لے لے گا, وہ اللہ تو خوش نہیں ہوگا. نیکی بھی گئی, مال بھی گیا, خیرات بھی گئی, خیرات بھی کر دیا آپ نے, مال تو چلا گیا نا, نیکی بھی نہیں ملی. الٹا اللہ ناراض ہو گیا, گناہ مل گیا, فائدہ کیا ہو؟ مت دو. تو آپ نے اپنی عادت اتنی بگاڑ رکھی ہے, عادت بگاڑ رکھی ہے کہ دینا تو بیٹا, جو فریج میں مال رکھا ہوا نا, دال پڑی نا رات کی, یا گوشت پڑا ہوا, بھلے گوشت ہے وہ رات کا بھیج دینا, فقیر کو دے دینا, ہم نہیں کھائیں گے, ہمیں تازہ گوشت پکا کے دو, آج آپ تازہ کھائیں گے. اللہ کو کیا دیں گے؟ اللہ کو کیا پسند آ جائے گا وہ, تو اندازہ لگا لو. تو آپ کی روزی میں کمی نہیں آئے گی کیا؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ روزی جس سے کمانے کے بعد تم نے گوشت پکایا تھا وہ بند ہو جائے گی. وہ نوکری جس کی کمائی سے تم نے یہ گوشت اور بریانی پکائی تھی, اور جو صبح باسی ہو گئی جو فقیر کو بانٹ رہے ہو, وہ نوکری ختم ہو جائے گی.
وہ باغات ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، صرف اس لیے برباد ہو جائیں گے کہ تم نے اللہ کو وہ چیزیں دی جو اللہ کو ناپسند ہے، اور جو تم خود نہیں لو گے یار. اللہ تو کہہ رہا ہے تم خود نہیں لو گے وہ چیز اگر میں تمہیں دے دوں، وہ سب ضائع ہو جائیں. تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے. کیا فرمایا اب یہاں، کیا بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جو خود کو پسند ہے وہی غریب کو بھی دو. جی، ورنہ کیا نقصان پہنچے گا؟ ملے گا، جو کاروبار ہے سب بند ہو جائے گا، سب بند ہو جائے، جو نوکری ہے ختم ہو جائے گی، جو بھی آپ نے مال جمع کیا برباد ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ کو آپ یہ سمجھ کے دیتے ہو خیرات؟ اللہ نے منع فرمایا. تو خیرات وہ دی جائے جو آپ کو پسند ہو سکے تو فقیر کو نیا کپڑا خرید کے دے دو. کپڑا سی کے مت دو یار، کپڑا لا کے دے دو، سلوا وہ لے گا. چلو کھانا اگر دے رہے ہو تو آپ اس کو جو تازہ بنا اس میں سے دے دو. بریانی دے رہے ہو تو رات کو رکھی والی مت دو، آج اگر کچھ جو پکا رہے ہو اس ہنڈیا میں سے کچھ دے دو تازی تازی. آپ کو یاد ہوگا شاید، آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں، میں اپنی بیوی کو بولتا تھا کہ بھائی جب بھی فقیر آئے، یہ آیت میں نے بہت پہلے کی پڑھی ہوئی ہیں، تو میں کہتا ہوں روٹی تازی بنا کے دو، اور سالن بھی اگر ہے تو تازہ والا دینا، رات کا مت دینا. اس کو یاد ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ کرتا تھا. جب تک یہ کرتا تھا میری روزی میں برکت تھی، اور جب ہم نے پھر چھوڑ دیا روزی میں پریشانی آ گئی. اس وجہ سے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے